جی السلام علیکم۔ آج ہم جس ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں اس میں ہے سب سے پہلے دل کی بیماری۔ اور دل کی بیماری جو ہے اس میں سب سے پہلے نمبر پر آتی ہے تکبر کرنا، اپنے آپ کو بہتر سمجھنا۔ ابلیس نے آدم اور حوا کو ممنوع پھل کھانے پر قائل کر کے جنت سے نکلوا دیا تو زوردار کہنکا لگایا، لیکن جب حضرت آدم اور حوا علیہ السلام نے معافی کی درخواست قبول ہونے پر اور روئے زمین پر خلیفہ مقرر ہونے کے بعد بھی شکر ادا کیا اور کہنکا نہیں لگایا، یعنی اپنے آپ کو بہتر نہیں سمجھا۔ نمرود نے ابراہیم کو آنکھ میں پھینکا اور کہنکا لگایا، آنکھ حکم خداوندی سے ٹھنڈی ہو گئی۔ ابراہیم اٹھے، اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا اور کہنکا نہیں لگایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں میں پھینکا، غلام کے طور پر بیچ دیا، اپنے تہے سے ان کی جان چھڑائی اور کہنکا لگایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے حکمران بن گئے، لیکن اس پر انہوں نے خدا کا لاکھ شکر ادا کیا، کہنکا نہیں لگایا۔ اسی طرح فرعون نے بنی یعقوب کے تمام لڑکے مار دیے، انہیں غلام بنا لیا۔ فرار ہوتے قافلوں کے سامنے آبی رکاوٹ دیکھ کر کہنکا لگایا۔ حضرت موسیٰ دریا کے پار اترے، فرعون کو ڈوبتے دیکھا، خدا رب العزت کا شکر ادا کیا، کہنکا نہیں لگایا۔ اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے اس حال میں نکلے کہ تن کے کپڑوں کے سوا کچھ پاس نہیں تھا۔ مکے والوں نے اسے اپنی جیت قرار دیا اور کہنکا لگایا۔ 8 برس بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاتحہ کے طور پہ اسی شہر میں اسی طرح داخل ہوئے، لیکن سر مبارک احساس شکر کے ساتھ اس قدر جھکا ہوا تھا کہ اونٹنی کے کوہان سے ٹکراتا تھا۔ سب سرکش سزا کے منتصر تھے، لیکن رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام معافی سب کو دے دی اور کہنکا نہیں لگایا۔ عارضی کامیابوں پر کہنکا لگانا ابلیس، نمرود اور برادران یوسف، فرعون اور ابو جہل کا وتیرہ ہے، جبکہ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت ابراہیم، یوسف، موسیٰ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے تھے کہ آخری کہیگا صرف اس ساری بات کا ہوتا ہے جسے زوال نہیں، قبر جس کی روا ہے، جو سب سے بڑا ہے، جو سب سے اکبر ہے۔ اللہ رب العزت جو ہے اس نے جب یہ دنیا بنائی تو اس نے انسانوں اور فرشتوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور اللہ رب العزت یہ چاہتے تھے کہ ہمیں دیکھیں کہ ہم میں سے کون جو ہے وہ اللہ رب العزت کا بندہ ہے اور کون شیطان کے راستے پر چلتا ہے۔ دلوں کی بیماری کا جب بات کی جاتی ہے تو اس میں سب سے پہلے جب ذکر کیا جاتا ہے تو اس میں تکبر جو ہے وہ ازل سے لے کے ابد تک جو ہے اس کو اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ جس نے رائی کے دانے کے برابر بھی جس نے تکبر کیا، جس نے غرور کیا، تو وہ جنت سے کوسوں دور چلا جائے گا۔ آج ہم دیکھیں کہ ہمارا کیا طرز عمل ہو گیا ہے، ہم کس طرح سے اپنی زندگیوں کو گزار رہے ہیں، اور ہم آخر دنیا کو دکھانے کے لیے ایسے کام کیوں کرتے ہیں جن کا آخرت سے کوئی تعلق نہیں۔ آج ہم اپنے آپ کو دیکھیں، ہر ایج گروپ کی ہم خواتین، ہر اس میں بڑے بھی شامل ہیں، بچے بھی شامل ہیں، کالج لیول کے بھی شامل ہیں، اسکولس لیول کے بھی شامل ہیں، ہر کسی کو سیلف ایڈمائریشن چاہیے، اپنی تصویروں کو سوشل میڈیا پر لگانا، یا بہت اچھی کسی نے کوکنگ کری ہے تو اس کی پکچر کو آپ نے سوشل میڈیا پر لگانا تاکہ لوگوں سے داد اور تحسین ملے۔ لیکن کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ اس کا اخروی کیا رزلٹ ہے؟ اس سے ہم اللہ کو کتنا راضی کر رہے ہیں؟ کیا یہ سب کچھ کر کے ہم اللہ رب العزت کو راضی کر لیں گے؟ کیا اس کی بنائی ہوئی جنت میں چلے جائیں گے؟ تو ہمیں فوکس یہ کرنا چاہیے کہ ہمارا مقصد دنیا میں آنے کا کیا ہے اور ہمیں کس طرح سے زندگی گزارنی ہے۔ مثال کے طور پر ہم
اپنے آپ کو برتر سمجھتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ انسان کا جو معیار ہے، انسان کو جو ناپنے کا آلہ ہے، وہ تقویٰ کی بنیاد پر ہے۔ تقویٰ سے معلوم ہوگا کہ کون سب سے بہتر ہے۔ لیکن آج کل ہم نے اپنا معیار کیا بنایا ہوا ہے؟ آپ مجھے خود بتائیں۔ مالی سٹیٹس، کہ کسی کے پاس مال زیادہ ہو، کوئی امیر زیادہ ہو، کوئی پڑھائی میں زیادہ ہو، کوئی اسٹیٹس جس کا بڑا ہو، ہم اسی طرف جاتے ہیں۔ ہم نے اپنا معیار، اپنے پیمانے بدل لیے ہیں، اسی لیے آج ہم پستیوں میں گر گئے، اسی لیے آج ہم ناکامیوں میں گر گئے۔ مثال کے طور پر بہت چھوٹی سی مثالیں کہ ہمارے بچے تک جو ہے وہ اپنے آپ کو منوانے کے لیے، اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے الٹے سیدھے اسٹیٹس لگا لگا کر جو ہے وہ پوری دنیا میں جو ہے ان کو بھیج رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں، اور یہ بھول گئے ہیں کہ آخرت کی زندگی جو ہے وہ دائمی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی عربی کو کسی اجمی پہ کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے۔ اسی طرح حضرت بلال علیہ السلام لمبی گردن والے، اور یہاں پہ میں یہ الفاظ استعمال کروں گی کہ وہ جو ہے وہ حبشی تھے، کالے تھے، لیکن اللہ رب العزت نے ان کے تقوی کی بنیاد پر معراج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے قدموں کی آہٹ اپنے سے آگے سنی۔ تو پھر انسان کو جانچنے کا کیا پیمانہ بن گیا؟ کسی کو اپنے سے کم سمجھنا معاشرتی طور پہ، مالی طور پہ کسی لحاظ سے بھی بہتر نہیں ہے۔ سب مسلمان ہی کلمہ گو ہیں۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ سب جو ہیں وہ انہوں نے پہلے وہ دوسرے مذہب پر تھے اور ان کو کوئی بھی نہیں جانتا تھا، لیکن جب ان کو جنت کی بشارت ہوئی تو وہ کس بنیاد پر ہوئی؟ کلمے کی بنیاد پر، کہ وہ تمام کے تمام جو ہیں وہ کلمہ گو ہو گئے، تمام کے تمام جو ہیں وہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنے اپنے دینوں سے پلٹ گئے، دین اسلام میں داخل ہو گئے۔ دل کی بیماری کا تعلق سب سے پہلے، اس ایروگینس کا تعلق جو ہے وہ اپنے آپ کو منوانے سے بھی ہے، یعنی اپنے آپ کو بہتر سمجھنے سے بھی ہے، اور پھر تیسرے نمبر پر شو آف کرنا، دکھلاوا کرنا، اور مقصد وہی حصول، دنیا کو راضی کرنا۔ آج آپ دیکھیں کہ مختلف پلیٹ فارمز اور مختلف سوشل میڈیاز پہ ہم اور ہمارے بچے اور ہر عمر کے بچے اور خواتین اسی تک و دو میں لگے ہوئے ہیں کہ کسی طرح اپنا اسٹیٹس لگا کے، کسی طرح اپنے آپ کو منوا کے دوسروں پہ ثابت کر سکے۔ لیکن آج کے اس زمانے میں وہ کہا جاتا ہے نا کہ ہر زمانے کے لحاظ سے ہر انسان کا حساب ہوگا، تو آج کے اس زمانے کے لحاظ سے اگر ہم اسی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو اللہ کی رضا کے لیے استعمال کریں تو اس دن ہم اللہ رب العزت کو دکھا سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں کہ یا اللہ رب العزت، میں نے آپ کو راضی کرنے کے لیے اس کو استعمال کرا، اب آپ میرا انعام مجھے دے دیجئے۔ ہماری سب سے پہلے یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم جو بھی کام کریں، جس چیز کو بھی شروع کریں، اس میں ہماری نیت جو ہے وہ سب سے پہلے جو ہے وہ دیکھی جائے گی۔ اس لیے ہم بجائے اس کے کہ ہم دنیا کو راضی کرنے میں لگیں، ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اپنے رب کو راضی کریں، کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ جب تم اخروی دنیا کو دیکھتے ہو، جب تم اپنی آخرت کو سنوارنے میں لگ جاتے ہو، تو میں تمہارے آگے دنیا پیش کر دیتا ہوں، دنیا تمہارے پاس آ کے جو ہے وہ بیٹھ جاتی ہے، تمہیں ساری چیزیں عطا کر دی جاتی ہیں، کیونکہ اس شخص کا مقصد، اس شخص کی نیت، اس شخص کا فوکس صرف اللہ کو راضی کرنا ہوتا ہے، اس کا مقصد جو ہے وہ اخروی دنیا ہوتی ہے، تو دنیا بھی اس کے آگے سامنے لا کے پیش کر دی جاتی ہے۔ اس لیے اپنے اندر استقامت پیدا کریں، اللہ رب العزت آپ لوگوں کے دلوں کو خود غنی کر دے گا۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔